السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، ناولز گیلیکسی چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے یہ شادی ہو کر رہے گی، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ تو چلیں آئیں چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں جب اپنے ابا کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ خدا کسی کو اکلوتا ابا نہ دے، مگر نہیں، ابا تو سبھی کے اکلوتے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ خدا کسی کو اکلوتی اولاد خصوصاً بیٹا نہ بنائے، یعنی کہ حد ہوگی۔ اکلوتے بیٹے کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہیں۔ بانجی اماں کی اور تڑپ اٹھ رہی ہے ابا کو۔ غلط نہ سمجھیں، اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے۔ غضب خدا کا۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس موٹے سیٹ کو ہمارے گھر آئے۔ بریکٹ یہ لقب میں نے اسے بچپن میں ہی موٹاپے کی وجہ سے دیا تھا، اور ابا کو اس کی ہمدردی کا ایسا بخار چڑھا ہے کہ میرے سارے پن بریکٹ یعنی اکلوتا پن، لاڈلا پن، بولا پن وغیرہ انہیں بھول گئے ہیں۔ اور وجہ؟ جی بالکل ٹھیک سمجھے، وہی اماں کی بھانجی۔ آپ سوچیں گے کہ میں بلا وجہ ہی ایک بیچاری معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ جی نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ تو میرے پیچھے پڑی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نہا دھو کے۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی کی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو آگے مار کے پیچھے اور کوئی رشتہ دار نہ ہونے کے باعث یہ محترمہ ہمارے در پر آ پڑی۔ کیا کہا؟ قاتلہ؟ اوفو، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ حالہ بیچاری دل کی مریضہ تھیں۔ ادھر وہ لڑکی ادھر مہینے بعد ہی ان کی جدائی کا صدمہ دل پہ لیے حالو بھی بنا بتائے پیچھے نکل لیے۔ یوں وہ دونوں اللہ کو پیارے ہوئے، اور ادھر یہ صاحبہ ہماری اماں کو، اور اتنی پیاری ہوئیں کہ 40ویں کے بعد اماں کی تشریف کا ٹوکرا بابا تمام تر مسائل کے اپنے گھر ہی اٹھا لائیں۔ نام خوش بخت، مگر منحوسیت کا گھیرا ان دنوں اس پر اس قدر تنگ تھا کہ محض 6 ماہ کے اندر میری اماں نے بھی اگلے جہاں کی راہ لی۔ اچھی بھلی سوئی اماں صبح کو اٹھی ہی نہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹا تو صحیح معنوں میں یتیم ہو گئے تھے، نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر۔ بھلا اماں کے بغیر ہمیں جینا ہی کب آتا تھا؟ مگر اصل مسائل تو اماں کے 40ویں کے بعد اٹھنے شروع ہوئے۔ وہ دن ہی میرے لیے نحوست سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو محترمہ خوش بخت صاحبہ نے صبح مجھے جگایا۔ بھائی چھٹی کے روز کسی بھی شریف بندے کو صبح بریکٹ 10 بجے جگانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میں مندی آنکھوں سے اس کا فریش چہرہ دیکھتے ہی گھر آیا، مگر وہ ڈیٹھ بلکہ چکنا گڑا۔ اٹھ جاؤ کہ اب ایک ہی روز اٹھو گے؟ اوہ، بھری جوانی میں ایسی بددعا! میرا تو تن من ہی سلگ اٹھا۔ تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اتنی پیاری نیند اور نیند میں من پسند لڑکی کا ساتھ، اب تو سب کچھ بھاگ گیا۔ ہاں اجازت؟ وہ تمسخر سے ہنسی، ساتھ زمین پر بکھرے کشنز اٹھا رہی تھی۔ چوپٹ کھلے دروازے میں سے اجازت کا حکم نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے صبح تمہاری شکل دیکھ کے اپنی صبح بنگ کرنے کا شوق نہیں۔ خالو جان بلا رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا اس کی نحوست، اور دوسری وجہ، جی ہاں، اس کی بد زبانی، خصوصاً میرے ساتھ۔ اتنا نڈر پن کہ جواب دینے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ کرتی تھی۔ مبادا 10 نمبر کٹ ہی نہ جائیں۔ بریکٹ ذرا یہ سب خصوصیات یاد رکھیے گا۔ تیسرے یہ کہ میرے 3 سالہ بڑے پن کو وہ کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو بچپن کی طرح مجھے اڑنگا لگا کر زمین پر اوندھا گراتی اور میری پشت پر سوار ہو کر لکڑی کی کاٹھی والا گیت بھی گاتی۔ یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی اس کا تندرست و توانا بچپن آ گیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک 8 سالہ مگر لاغر بچے کو 5 سال کی ٹن دبوچ لے تو اس بیچارے کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے میں خالہ کے گھر وزیر آباد کم ہی جاتا تھا۔ موٹا سیٹ سڑک پہ لیٹ، گاڑی گزری، پھٹ گیا پیٹ، گاڑی کا نمبر 88، موٹا بولا ہائے میرا پیٹ۔ اس کے شکنجے سے نکلنے کے بعد میں یہ نظم بآواز بلند سنا کر اس کے غصے کو مزید ہوا دیا کرتا تھا۔ خیر، یہ سب تو پرانی باتیں ہیں، مگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم دونوں کے مابین دشمنی کس قدر پرانی ہے۔ ابا نے کیوں بلایا ہے؟ انہیں یاد نہیں کہ آج سنڈے ہے؟
میں ناراض ہوا۔ تمہارا تو ہر ڈے سنڈے ہی ہوتا ہے۔ وہ میرا میلا تولیہ اٹھا کر کرسی کی پشت پر رکھتے پھر طنز سے بولی، یعنی کہ میرے لیٹ اٹھنے اور روزانہ آفس لیٹ پہنچنے کا طعنہ۔ وہ ناشتے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ شرافت سے بولی، تو مجھے بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اٹھنا ہی پڑا۔ میرے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلنے تک وہ میرا کمرہ سمیٹ کر جھاڑ پونچھ کر کے جا چکی تھی۔ خوبی بس یہی ایک تھی اس میں، نوکرانیوں والی، گھر خوب سمیٹ کے اور چمکا کے رکھا کرتی تھی۔ دوسری یہ کہ کچن بھی اسی کے سر پر چل رہا تھا، اور کیا خوب چل رہا تھا، روز روز نت نئی ڈشیں۔ تیسری یہ کہ کپڑے اب دھلے دھلائے اور استری شدہ ملنے لگے تھے، اور میرے ہر دوسرے روز دھوبی کی طرف لگنے والے چکر ختم ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ مطلب یہ کہ یہ سب خوبیاں تو نہیں، ہر وقت گزارنے کے لیے وہ ہمارے تمام کام کرتی رہتی تھی، ورنہ تو شاید سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں جب تک تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا، ابا میرا ناشتہ کرنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ میرا انداز بہت محتاط تھا، بلکہ میں احتیاطاً ابا سے دور والی کرسی پر بیٹھا کہ کہیں ایک آدھ جامپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ جواباً غصے میں نہ سہی تو ازراہ لاڈ و پیار بھی رسید کر سکتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اوئے تمہاری گھڑی ٹائم نہیں بتاتی کیا؟ وہ گرجنا شروع ہوئے اور میں منمنانا، نہیں ابا جی، خود دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ لال پیلے ہونے لگے۔ لطیفے سناتا ہے باپ کو الو کا پٹھا؟ اوفو خالو جان، میں نے کتنی بار کہا ہے خالی پیٹ غصہ نہ کیا کریں، پہلے تگڑا سا ناشتہ کریں۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے اسپیشل حلوہ پوری اور چنوں کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ بیچ میں آ ڈبکی، ذرا الفاظ سنیں اس کے، پھپے کٹنی۔ یہ نہیں کہ اکلوتے کزن کو ازراہ ہمدردی ابا کی ڈانٹ سے بچائے، الٹا انہیں کھا پی کے اطمینان سے میری بےزتی پر اکسایا جا رہا تھا۔ میں پانی کی گھونٹ کے ساتھ ساتھ غصے کی گھونٹ بھی بھر گیا۔ اماں، میری پیاری اماں، تم نہ رہی تو میرا غصہ دیکھنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ میرا دل بھر آنے لگا، مگر جلدی ہی گرما گرم حلوہ پوری اور چنوں کی خوشبو نے سب کچھ بھول کر ناشتے پر ٹوٹ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں باپ بیٹے نے تو ڈٹ کر ناشتہ کیا، مگر وہ محض حلوے اور چنوں کی ذرا سی مقدار کے ساتھ ایک پوری چکھنے کے بعد چائے کا مگ لیے اٹھ گئی۔ جی ہاں، وہی موٹا سیٹ جو میٹرک تک کھانے سے فائٹنگ کیا کرتا تھا، BA تک ڈائٹنگ کر کے کشوریا جیسا فگر بنا چکا تھا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ خیر مٹی ڈالو، جب سے ایشوریا کی شادی ہوئی ہے میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس موٹے سیٹ کو کون دیکھے؟ ساتھ والوں کی لڑکی اس سے ٹیوشن پڑھنے آ گئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا تو مجھے ان کی بہادری پر ہنسی آئی۔ اس کی موجودگی میں ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ سگریٹ کے اسپیلنگ بھی سنا دیتے۔ پھر اس نحوست بھری ساعت کا الارم بجا۔ اور بھائی تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ سگریٹ کا لمبا سا کش لگانے کے بعد دھوئیں کو بے فکری سے اڑاتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اخبار اٹھاتے ہوئے بے توجہی سے پوچھا، کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ کس کی شادی ابا؟ میری حیرت واجب تھی، کتنا اچانک ٹاپک۔ میری، وہ طنزیہ بولے اور میں گہرے صدمے میں گر گیا۔ ابھی تو میری ماں کی مٹی کی قبر بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ؟ میں فوراً جذباتی ہونے لگا۔ اوئے بے غیرتا، میں تیری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے جھاڑتے ہوئے بولے تو میری بتیسی نکلتے دیر نہیں لگی۔ اس کے لیے تو تمہاری اماں کی قبر کی مٹی کا خشک ہونا شرط نہیں ہے نا؟ اف، یہ ابا کے طنزیہ انداز۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ابا نے یقیناً طنزیات میں ماسٹرز کر رکھا ہے، بلکہ ٹاپ کیا ہوگا۔ اماں کی بانجی کی طرح تب ہی تو دونوں کی گاڑی چھنتی تھی۔ تمہیں کون سا لڑکی پسند کیے بیٹھا ہوں؟ میں نے منہ پھلاتے ہوئے اخبار جھٹک کر سیدھا کیا تو وہ اطمینان سے بولے، مگر میں تو پسند کر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اخبار منہ پر سے ہٹایا، پھر ان کے تاثرات دے کر جلدی سے بولا، اچھا میرے لیے؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے مجھے خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ مگر ابا جی، شادی تو میں نے کرنی ہے نا؟ میں نے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہا۔ تو یہ کہ لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اوئے تو فکر نہ کر، وہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، لڑکی تیری پسند کی ہی ہے۔
وہ ہاتھ سے گویا مکھی اڑاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے تو مجھے ان کی اس لاپرواہی کے پیچھے چھپی ہر ادا پر پیار آنے لگا۔ تو گویا ابا جانتے ہیں کہ میں ان کی بھتیجی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ گل، میری پیاری گل، میرا روم خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہمیشہ یوں ہی خوشیوں سے بھرا، صاف ستھرا اور جگمگاتا ہوا رہے۔ ابا بولے تو میں نے مذاقاً کہا، اس کی فکر آپ مت کریں، یہاں کی صفائی ستھرائی کا ذمہ تو ہمیشہ کے لیے اماں کی بانجی نے لے رکھا ہے۔ ابا جی خوش ہو اٹھے۔ خدا تمہارا بھلا کرے بیٹا، ہو تو ایسا، بنا کہے کیسے باپ کے دل کی خواہش سمجھ گیا۔ خوش بخت سے بہتر لڑکی تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لو جی، کیا ہی 9/11 کے دھماکے ہوئے ہیں۔ میں تو آنکھیں پھاڑے ابا جی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ اتنی دیر سے خوش بخت کی نادیدہ خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ میں صدمے سے چور لہجے میں بولا، بھائی دیکھو نا، تم دونوں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سمجھتے ہو، بجائے اس کے کہ اسے رخصت کر کے ایک نئے اور اجنبی ماحول میں بھیجوں یا تمہارے لیے ایک انجان لڑکی کو بیوی بنا کر گھر میں لاؤں۔ میں نے سوچا کہ یہ تمام سلسلہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔ ابا جی کو اپنی تیز نظری کی خوشی تھی، ایسے میں وہ بھلا مجھ بیچارے کے تاثرات کیا دیکھتے جس کی دنیا لوٹی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا غصہ دکھانے اور ابا جی کو متوجہ کرنے کے لیے اخبار میز پر پٹھا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے ابا جی، میں کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد سنجیدگی سے بولا تھا، ساتھ ہی ابا جی کی صاف ستھری پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یا یہ کہ میں اسے اس لحاظ سے پسند کرتا ہوں؟ ابا کی نرمی مجھے نڈر پن دکھانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس ساری بکواس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اپنے انداز میں پوچھا تو مجھے تھوڑی سی ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ ابا جی، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ان کا روب دفتن لوٹنے لگا۔ ہم دونوں بالکل مختلف ہیں ابا جی، وہ مشرق تو میں مغرب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے کبھی اس کے متعلق ایسا سوچا ہی نہیں۔ میں نے بھی اپنی طرف سے گل مکا دی، مگر ابا جی نے جو مکہ جواباً میز کی سطح پر مارا، اس نے مجھے بھی اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ تو سوچو صاحبزادے، کیونکہ یہ شادی ہو کر رہے گی، انہوں نے بے حد پرجلال اور قطعیت بھرے لہجے میں کہتے گویا فیصلہ سنا ڈالا۔ اور بس وہ دن تھا اور آج کا دن میرے اور ابا جی کے درمیان ٹھن گئی۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ایسی بیوی نہیں ملے گی۔ ابا جی، یہ تو اس نے وظیفے کر رکھے تھے شاید۔ اب اگر بندے میں ذرا ہمت ہو تو پوچھے کہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ چراغ لے کے بھی ایسی ہی ڈھونڈوں، اس سے 1000 اچھی پڑی ہیں دنیا میں۔ اسی لیے تو میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پینترا بدلا، اسی لیے تو کہتا ہوں ابا جی، اس بہترین لڑکی کو مجھ جیسے نالائق اور بقول آپ کے بد نظم شخص کے پلے مت باندھ دیں۔ اس کے لیے تو اسی جیسا لائق فائق اور بہترین آدمی ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں یہ جاڑ پونچھ اور ٹھونک بجا کے اپنے لائق اور بہترین بنا کر ساری عمر میری دعائیں لیتی رہے۔ اف، ابا جی کا یہ اطمینان بلکہ چالاکیاں! میرا جی چاہا کہ بال نوچنے لگوں اپنے۔ ابا جی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹا جی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک یتیم و یسیر لڑکی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی خالہ یعنی عبیدہ کے مرنے کے بعد اس کی ساری ذمہ داری ہم پر آ چکی ہے۔ میں اس کا خالو صحیح، تم خالہ زاد بھائی صحیح، مگر شریعت کی روح سے اس کے لیے قطعی نامحرم ہے۔ ایسے میں ایک شرعی رشتہ اگر باحسن اخلاق باحسن طریقے سے طے ہو سکتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بہت تحمل سے سارا مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ اوفو، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ 6 ماہ پہلے تک تو یہ مسئلہ نہیں تھا، تب تمہاری ماں ہمارے ساتھ تھی، مگر اب دنیا بھی مشورے دینے لگی ہے۔ وہ سنجیدہ تھے، اور بات تو واقعی سچ تھی، مگر میرا دل، اور سب سے بڑھ کر گلے روح میری چچا زاد، میرا دل ڈوبنے لگا خوش بخت کا سوچ کے۔ آپ بے فکر رہیں ابا جی، میں فوری طور پر اس کے لیے ایک زبردست سے رشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ان کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانا چاہا۔ تم اس کے ابا بننے کی کوشش مت کرو، بس جو میں نے کہہ دیا ہے اس کے متعلق سوچو اور مجھے نکاح کی تاریخ بتاؤ۔ ابا جی اس قدر کڑک دار لہجے میں بولے کہ میں احتجاج کے سارے الفاظ بھول کر محض قربانی کے بکرے کی مانند انہیں دیکھتا رہ گیا۔
میری تو زندگی ہی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی۔ ابا جی کے الٹیمیٹم نے دن کا چین اور راتوں کی نیند برباد کر دیں۔ گلے روح کہیں دور جاتی محسوس ہوئی تو میں نے گھبرا کر اپنے دوستوں کی منتیں کر کے 2-4 بہترین رشتے خوش بخت کے لیے اپنے گھر بھجوائے، بلکہ منگوائے کہ شاید ابا جی کا دل للچا جائے، مگر نہ جی، اماں یوں ہی تو اتنی جلدی رخصت نہیں ہوگی نا، ہر رشتے پر ایک ہی نا۔ ابا جی کی ہٹ درمی دیکھ کر میں غصے سے بھرا خوش بخت کے سر پر جا پہنچا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی کسی کتاب میں محو تھی۔ میرے یوں فوں فاں کر کے پہنچنے پر چونکی۔ پتہ ہے بنا اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا کس قدر بدتمیزی ہے؟ میں اس وقت تمہارے پاس اخلاقیات کی کلاس لینے نہیں آیا ہوں۔ میں نے دانت کچکچائے۔ اچھا، اگر تو اپنی شکل دکھانے آئے تھے تو وہ میں نے دیکھ لی ہے، وہ بے نیازی سے کہتی کتاب پر انگلیاں بجا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابا جی تمہاری شادی کروا رہے ہیں؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے اس کی معلومات چیک کرنے کی صحیح کی، مگر ادھر وہی اطمینان تھا۔ تمہیں کاہے کا صدمہ ہو رہا ہے؟ صدمہ یہ ہے کہ پھانسی کے اس پھندے میں وہ میری گردن فٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غصے سے کہا تو لہجہ بھر چپ رہنے کے بعد وہ اسی پرسکون انداز میں بولی، مجھے دیکھو کتنی خاموشی سے سولی چڑھ رہی ہوں۔ میرا دل خوش ہوا تھا، یعنی تم بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ رخ موڑ کر کتاب تکیے کے نیچے رکھنے لگی۔ نہ، تو پھر تم ابا جی کے سامنے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ میں فوراً ہی اس کا سب سے بڑا ہمدرد بن گیا۔ نہیں، اس نے فی الفور جواب دیا، میں خالو جان کی ایسی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتی، ان کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، اور ان کے احسان کا بدلہ اس طرح دے رہی ہو تم ان کے اکلوتے بیٹے سے بدلے لے کے؟ میں نے اسے گھورا۔ قربانی دے رہی ہوں مسٹر، سمجھے جیسے کبھی شیشہ نہیں دیکھا جناب نے۔ وہ جتانے والے انداز میں کہتی آخر میں بڑبڑائی تو میں بدک اٹھا۔ میں یہ نہیں کہ عاذر رحمان جس کو اپنی وجاہت بکلمِ خود پر بے پناہ ناز تھا، اسے یہ موٹا سیٹھ کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ میں بھی کہاں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات ابا جی کو کون سمجھائے؟ تو تم بھی میری زندگی میں عاذر نہیں آزار بن کے آ رہے ہو۔ وہ چوکی نہیں تھی۔ دیکھو ابا جی کے سامنے انکار تم ہی کو کرنا ہوگا، بہت پچھتاؤ گی مجھ سے شادی کر کے۔ میں نے اسے دھمکایا۔ مجھے بھی شادی سے صاف انکار ہے، مگر سوری، میں خالو جان کے سامنے مر کے بھی یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی، انکار تم ہی کو کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ جہنم میں بھی زندگی گزار لوں گی۔ اس نے صفا چٹ جواب دے ڈالا، میرا آخری حربہ۔ تمہیں پتہ ہے نا میرا اور گلے روح کا چکر چل رہا ہے۔ وہ سب تم جانو اور خالو جان، میں نے اپنے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار انہی کو دے رکھا ہے۔ وہ کہیں گے تو آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ آہ بھر کے بولی تو دفتر مجھے دھیان آیا اور پھر غصہ۔ میرے ساتھ شادی کو وہ کیا کیا نام دے رہی تھی، جہنم اور اندھا کنواں۔ میں تو جیسے تمہارے مذاق فراق میں مرا جا رہا ہوں نا۔ میرا بس چلے تو میں پوسٹرز لگا دوں گے سارے شہر میں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ کاش اتنی ہمت دکھا ہی دو تو میری جان بھی چھوٹے۔ اس نے گہری سانس بھر کے مجھے اور کلسایا۔ میں تو پہلے ہی غصے میں بھرا اس کے پاس گیا تھا اور جل بھن کے رہ گیا۔ یعنی وہ ابا جی کی نظروں میں میرا امیج تو خراب کر سکتی تھی، مگر خود دستی ساوتری ہی بنی رہنا چاہتی تھی۔ پھپے کٹنی، اگر ایسا ہو گیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ میں اس کا اطمینان بھی اڑانا چاہتا تھا، وہ تو اس خبر کو سنتے ہی اجیرن ہو چکی، اب تو بس اپنی سزا کا انتظار ہے۔ حد درجہ معصومیت۔ میرا پارا آخری درجے پر پہنچ گیا تو میں نے وہاں سے لوٹ آنا ہی مناسب سمجھا۔ جب گلے روح کو خبر پہنچی تو مجھ پر اور بھی مشکل وقت آ گیا۔ آئس کریم کا پیالہ ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے گل، اور منگوا دیتا ہوں؟ میں بوکھلایا تو اس نے مسکارا، کاجل اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کر قاتل بنائی آنکھوں سے مجھے گور کے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں آئس کریم کے لیے رو رہی ہوں؟ لو جی، عجیب ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی۔ ابا جی کی یہ شادی ہو کر رہے گی والی ضد تو میں نے اسے رات فون پر ہی بتا دی تھی۔ اب جب کہ لنچ کے بعد میں چچی جان سے اجازت لے کر اسے آئس کریم پارلر لایا تو آئس کریم کے 2 پیالے ختم کرنے تک تو وہ اتنی دکھی نہیں تھی۔ اب یکا یک مطلع ابر آلود ہوگا تو مجھ جیسا بیچارہ تو پریشان ہوگا نا۔
تم نے تایا جی کو صاف صاف میرے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ ایک اور غوری مزائل، انہوں نے صاف صاف خوش بخت کا نام لے کر کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے مجبوری ظاہر کی۔ تایا جی تو ہیں ہی ایسے، شروع ہی سے انہوں نے کبھی جو ہماری پرواہ کی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ امی ابا زبردستی اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہوئے ہیں، مگر کسی کی جائز غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، تو میں اس کی اس قدر جائز اصطلاح پر اش کر اٹھا۔ بھائی اگر غلطی ہے تو پھر جائز کیسے؟ مگر گلے روح اپنے بارے میں بہت جذباتی ہے، اس لیے میں نے اس کے پہلے آنسو سوکھنے پر ہی شکر ادا کیا۔ تم لکھ کے رکھ لو عاذر، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گی اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنے کا نام بھی لیا تو۔ اس نے واضح لفظوں میں مجھے دھمکایا تو میں نے اسے گور کے دیکھا۔ یہاں میں نے تمہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا ہے، تمہارے قاتلانہ عزائم پوچھنے کے لیے نہیں۔ یہ تو تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں خود ہی حل کرنا ہوگا۔ میں تو بس لال جوڑا پہن کے چھم سے تمہارے آنگن میں اتر آؤں گی۔ وہ بے نیازی سے بولی تو میں آہ بھر کے رہ گیا۔ 200 روپے کی آئس کریم کے بعد بھی میرا مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ ابا جی میں خوش بخت سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے اسٹڈی روم میں جاتے ہی پٹاخ سے وہ جملہ کہہ دیا جو میں نے پچھلے 2 گھنٹوں کی تیاری اور ہمت جمع کرنے کے بعد تیار کیا تھا۔ وجہ؟ انہوں نے کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر سکون سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا۔ گلے روح سے چلنے والے افیئر کا تو ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابا جی اور چچا جان کے کشیدہ تعلقات اس کی خاص وجہ تھی۔ وہ تو اماں کے مرنے پر دونوں گھرانوں میں دوبارہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے، وہ بھی یوں کہ چچی جان کو میری اتنی اچھی جاب کا پتہ چلا تو انہوں نے موقع اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر مجھے بہت مبارکباد دی۔ اور گوری چٹی قدرے فروی مائل باتونی سی گلے روح تو مجھے پہلے بھی بری نہ لگتی تھی، لیکن اس روز کے بعد تو وہ جیسے مجھ پر فدا ہو گئی۔ میں بن ماں کا بچہ جس سے گھر میں موجود لڑکی جوتے کی نوک پر رکھتی ہو یا گھاس بھی نہ ڈالتی ہو، کوئی بھی جملہ لگا لیں، اسے یکایک کوئی لڑکی اتنی اہمیت دے تو بس میں بھی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ ابا جی تو پھر بھی کبھی چچا کی طرف نہ گئے تھے، مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر ہمارے ہاں آئے رہتے تھے، یا پھر چچی اور گلے روح ادھر نکل آتی۔ البتہ ابا جی نے گھر آنے والوں سے کبھی تیوری چڑھا کے بات نہ کی تھی۔ میں تو خوب ہی چہکتا، تب ہی تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ شاید ابا جی میرے دل کی آواز اپنے دل کے کانوں سے سن لیں گے۔ اب خود اپنے منہ سے گلے روح کے لیے کہنا زلزلہ لانے کے مترادف تھا۔ وہ ابا جی ہمارے اسلام میں لڑکا لڑکی کی مرضی جانے بغیر شادی کرنا منع ہے۔ میں نے جلدی میں جو دماغ میں آیا کہہ دیا۔ بیٹا جی ہمارے اسلام میں بھی منع ہے۔ وہ کتاب بند کر کے اسی اطمینان سے اینک اتارتے میری طرف بالآخر متوجہ ہو ہی گئے۔ تو پھر ابا جی یہ ظلم مت کریں۔ میں نے سن 60 کے ہیرو کی طرح اداس منہ بنایا تو ابا جی کو ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں میری شکل دیکھ کے یا میرے ڈائلاگ پر کیا ظلم ہو رہا ہے تم پر؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے خود کو بچاتے ہوئے تمام الزام خوش بخت پر ڈال دینا چاہیے۔ مجھے اپنی کہاں فکر ہے ابا جی، میں نے فوراً لہجے میں اداسی بھرتے ہوئے بات شروع کی۔ فکر تو مجھے خوش بخت کی ہے، کم بخت کی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مجھے اس رشتے پر اپنی طرف سے اعتراض ہے، مجھے تو اس معصوم کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں تو مرد ہوں، انکار کر سکتا ہوں، مگر وہ بیچاری پھپے کٹنی تو آپ کے احسانوں پر قربان ہو جائے گی، لیکن جواب میں اف نہیں کرے گی۔ لیکن ابا جی میں کسی لڑکی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری تقریر ابھی بھی جاری تھی۔ جوش خطابت میں مجھے ابا جی کے تاثرات نوٹ کرنا یاد ہی نہ رہا کہ انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ تم سے کس نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کوئی بھی ذی ہوش اور عقل مند شخص اس کی شکل ہی سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے ان پر اپنی زیرک نظری جتائی۔ مجھے افسوس ہے برخوردار کہ تم اپنے متعلق بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی خوبیاں کم سے کم آج تک میں نے تو تم میں نہیں پائیں۔ اف، یہ ابا جی کے طنز، بندہ شرمندہ ہو کر رہ جائے۔ میں بھی کھسیا گیا، مگر ہارا نہیں۔ اور نہیں تو کیا ابا جی، اسی وجہ سے تو کہتا ہوں، اس جیسی عقل مند، سلیقہ مند، سگڑ اور با اخلاق و خوش گفتار کو اسی جیسا کوئی ملنا چاہیے۔ ابا جی نے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھا۔
تمہارے خیال میں یہ سب خوبیاں اس میں موجود ہیں؟ آف کورس ابا جی، بلکہ وہ تو ایک باکمال اور بہترین لڑکی ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں بے غرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی پھٹ پڑا تھا، اتنی خوشی سے اس کی خوبیاں بیان کیں کہ شاید ہی کبھی اپنی کی ہوں۔ بس بیٹا جی، انسان جب خود کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو اس میں سب سے مشکل کام غرض نکالنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑا خود غرض ہو گیا ہوں، اور میں نے اب تو اور بھی پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اور کون ہوگا بھلا جس کو اس کی اتنی خوبیوں کا پتہ ہو تو جو تم جانتے ہو؟ تم سے بڑھ کر اس کا قدردان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا جی سر دھن رہے تھے اور مجھے اپنا سر ٹکرانے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ۔ کم سے کم اس کی بے زبانی ہی کا خیال کر لیں۔ اب تو میری ہر صبح اسی منحوس موضوع سے شروع ہو رہی تھی۔ بیٹا جی، وہ اتنی بھی بے زبان نہیں، اس نے کہہ دیا ہے کہ اسے اس شادی پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا جی نے میری بولتی بند کر دی۔ اب سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ پھپھے کٹنی مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے تھی؟ ہیں جس کے ساتھ بنا طنز کے کبھی اس نے بات نہ کی تھی، روب تو مجھ پر ایسی جماتی، خصوصاً ابا جی کے سامنے، کہ جیسے مجھے کچھ سمجھتی ہی نہ ہو۔ تو کیا وہ ساری عمر مجھ پر روب جمانے کو؟ میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ غصے کے مارے کچھ نہیں سوجا تو میں نے گلے رخ کو فون ملا دیا۔ اس نے حسب توقع اور عادت پہلے تو مجھے ہی برا بھلا کہا۔ تایا جی کو صاف بتا دو، اس کی ایک ہی فرمائش تھی۔ 100 بار کہہ چکا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مگر تم ان کی ضد نہیں جانتی۔ میں تھک گیا تھا، اب اسے کیا بتاتا کہ ابا جی ابھی تک دل سے ان لوگوں سے راضی نہیں ہیں۔ حد ہوگی عاذر، تم جیسا بزدل شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے سیدھے سباؤ میری مردانگی کو للکارا تو مجھے ایک بار پھر ابا جی کے سامنے آنا پڑا۔ ابا جی، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ سادگی سے نکاح پڑھوا دوں تم دونوں کا۔ لو جی، ابا جی کی اپنی کم ضروری باتیں ہیں جو وہ میری بھی سنتے۔ میں کلس کر رہ گیا۔ ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے بات شروع کی اور ابا جی نے سینے کو مسلا۔ پتہ نہیں کچھ دنوں سے دل میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں سی اٹھ رہی ہیں۔ متفکر انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑا ایک جگمگاتا کارڈ اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ یہ ڈیزائن پسند کیا ہے میں نے تمہاری شادی کے کارڈ کے لیے؟ میں نے کہا ابا جی مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کارڈ پر نگاہ ڈالے بغیر ہٹیلے انداز میں کہا تو وہ اپنی ہی پریشانی میں بولے۔ اب تو ذرا سی بھی مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی۔ کل مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا، لگتا ہے کسی روز اچانک ہی دل بند ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے۔ میں گھبرا گیا۔ بس بیٹا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھ لوں، تمہاری اور خوشبخت کی شادی، پھر جو اللہ کو منظور۔ وہ افسردہ سے ہونے لگے۔ یقین کریں اس وقت تک ابا جی کی ایکٹنگ کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ وہ تو نکاح کے بعد جب ابا جی کو میں نے زبردستی دل کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ دل کی بیماری تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ ہے تو غلط بات، مگر اس خبر کو سن کر مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اوفو، تم بھی نا معمولی گیس ٹربل تھی، ٹھیک ہو جاتی۔ ایسے ہی اکیلی دلہن کو چھوڑ کے افراتفری میں نکل پڑے۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے اور میں جھٹکوں سے گیئر بدلتا، دانتوں پہ دانت جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابا جی نے تمام مہمانوں کو ہال سے رخصت کر دیا۔ گھر فقط ہم تینوں ہی پہنچے تھے۔ کس قدر مضحکہ خیز شادی تھی۔ دولہا بنا عاذر رحمان، دلہن بنی خوشبخت اور ساتھ میں ابا جی۔ کاش ابا جی کا یہ چیک اپ میں نے اپنے نکاح سے کچھ دیر پہلے کروا لیا ہوتا، مگر کیا کرتا، ڈاکٹر نے ٹائم ہی ایسا دیا تھا کہ تب تک میں ایجاب و قبول کے تمام مراحل طے کر چکا تھا۔ وہ دونوں لانچ میں پہنچے اور میں سیڑھیاں پھلانگتا سیدھا اپنے کمرے میں۔ زرق برق شیروانی سے نجات حاصل کر کے میں نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ مسلسل بجتے موبائل نے متوجہ کر لیا۔ گلے روح کے جگمگاتے نام کو اسکرین پر دیکھ کر میرا دل لمحے بھر کو سکڑا۔ قسمت کا پھیر کیسے لمحوں میں اسے مجھ سے دور لے گیا تھا۔ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے تم؟ کب سے بیل جا رہی ہے؟ وہ بے تابی سے پھٹ ہی تو پڑی۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے ملائکہ بالکنی میں آ گیا۔ ریلیکس گل، یہی تھا، ابھی واش روم سے نکلا ہوں چینج کر کے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس کے کیا کر رہے تھے کا مطلب مجھے خوب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور وہ چڑیل کہاں ہے؟ وہ غم و غصے سے پر لہجے میں بولی۔
وہ غم و غصے سے پر لہجے میں بولی تو میں مجرم سا بن گیا۔ وہ نیچے بیٹھی ہے، ابا سے باتیں بگاڑ رہی ہے۔ میں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اوپر چلا آیا۔ میں نے اسے خوش کرنا چاہا اور کامیاب بھی رہا۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی پیچھا چھوڑے گی تمہارا۔ تم دیکھتی جاؤ بس میں کیسے اسے ناکو چنے چبواتا ہوں۔ اسے بھی تو پتہ چلے کسی مرد سے زبردستی شادی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے مستحکمانہ انداز میں اپنے عزائم واضح کیے۔ ویسے دلہن بنی سنا ہے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جیلسی کی بو آ رہی تھی۔ دراصل چچا جان اور چچی تو نکاح میں شریک ہوئے مگر گلے روح نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں بھی پوری تقریب میں کھینچے ہی رہے تھے۔ چچی جان تو ہم دونوں کے افیئر سے خوب اچھی طرح واقف تھیں۔ اگر اب میں کس کو اور کس منہ سے ابا جی کی اعلیٰ ایکٹنگ کے متعلق بتاتا جو انہوں نے بالکل آخری وقت میں کر کے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا، اور پھر بھولے پن سے پوچھنے لگے تھے، ہاں تم شاید کوئی اعتراض بیان کر رہے تھے؟ بس ابا جی، شادی کا کارڈ سبز نہیں میرون کلر کا ہونا چاہیے۔ میں اتنا ہی منمنا سکا۔ مجھ میں ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور نتیجہ میرے نکاح کی صورت نکلا، اور ادھر ابا جی بھی بلے چنگے ہو گئے تھے۔ میری تو زندگی یک امتحان بن گئی تھی، اور اب گل کا تفتیشی انداز۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں لگ سکتی وہ، اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہی ہے سام کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں مگر پکڑنے پر صرف ڈنک ہی مارتے ہیں۔ میں نے اس کی تعریف اور فلسفہ ایک ساتھ جاڑا تو وہ معنی خیز انداز میں بولی، تو پھر ذرا خیال کرنا کہیں ڈنک کھانے کا شوق ہی نہ پال بیٹھو دل میں۔ تم نہیں تو کوئی اور نہیں گل، دیکھنا ابا جی بھی پچھتائیں گے، اور وہ بھی جو ان کا دل مٹھی میں کرنے کے نہ جانے کیوں کوشش کر رہی ہے۔ میں نے منتقمانہ انداز میں کہا، لو تم بھی بالکل بیوقوف ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے گویا مجھے مسنت عطا کی، پھر جیسے اس الجھن کا سرا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، جائیداد کی خاطر نہ تمہاری کوئی بہن نہ بھائی، اکلوتے وارث ہو گھر میں اور فیکٹری کے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ بہرحال آذر، جلد از جلد اس ناگن سے پیچھا چھڑاؤ۔ جب تک تایا جان کا دل اس کی جانب سے کھٹا نہ ہوگا وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، اس لیے کچھ پلان کر کے چلنا۔ گل نے مجھے ٹپ دی تو میں اس کا شکر گزار ہونے لگا۔ پھر اس خوبصورت چاندنی رات میں گل سے خوب باتیں بگاڑنے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ مجھے اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ اگر خوشبخت کمرے میں آ چکی ہوئی تو مجھے کس طرح اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنی ہے۔ کمرے میں لائٹ آف اور فقط نائٹ بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دوستوں کے پرزور اصرار اور لعنت ملامت پر بھی مسیری تو میں نے لگوائی نہ تھی، اور اب بیڈ بھی خالی پڑا تھا۔ یہ کدھر گئی؟ میں پریشان ہوا۔ کمرے کی آف لائٹ اور سامنے سنگل صوبے پر لشکاریں مارتا پڑا سرخ زرتار لہنگا۔ وہ آئی تو تھی اندر۔ لو جی، ابھی تو مجھے گل کے کہے کے مطابق خوشبخت کی انسلٹ کرنی تھی اگر وہ سجی سنوری میرے بیڈ پر بیٹھی ہوتی، مگر ادھر تو پہلے ہی کوئی پلاننگ ہو چکی تھی۔ میں گہری سانس بھرتا بستر پر گر سا گیا، اور ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ فطری طور پر میں چونک کر اس طرح متوجہ ہوا، اور غیر فطری طور پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ سانس جو ابھی ٹھیک سے لی نہ گئی تھی سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ نائٹ بلب کی سبز روشنی میں نہایت ماڈرن سے نائٹ سوٹ میں ملبوس یوں بے دھڑک واش روم سے نکل کر اپنے سلکی بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی آئینے کی طرف بڑھی جیسے میری کتنے سال پرانی بیوی ہو، اور یوں اسی طرح میرے سامنے گھومنے پھرنے کی عادی ہو۔ بالوں کو پونی میں قید کر کے اس نے ہاتھوں پر کوئی لوشن لگایا اور میری طرف پلٹی۔ میری سانسیں جھٹکا کھا کے رہ گئی۔ بھلا میں ایک جوان مرد اور زندگی میں پہلی بار ہوش و حواس میں ایسی سچویشن کا مقابلہ؟ میں نے سوچا، ہاں مہا روایتی دلہنوں کی طرح سج سنور کے تمہارے بیڈ پر بیٹھنے کا کیا فائدہ، جبکہ تمہیں نہ میرے سنگار سے دلچسپی اور نہ مجھ سے۔ اس لیے تمہیں کوفت سے بچانے کے لیے میں نے چینج کر لیا، اور ہاں تم بے فکر رہو، میں تمہارے بیڈ پر بھی آدھے والا حق نہیں جماؤں گی۔ میں نے اپنا بستر نیچے لگا لیا ہے۔ وہ ایک تکیہ اٹھا کے نیچے بیڈ کے ساتھ ہی بچھائے گئے بستر پر رکھتے ہوئے بڑے آرام اور بے تکلفی سے کہہ رہی تھی، اور میں جیسے خلا میں سفر کر رہا تھا، یہ ایسے میرے سامنے آیا کرے گی، اور میں وہ شبہ بہر کہتی اپنے زمینی بستر پر دراز ہوگی، اور میں اس آفاقی مذاق پر گنگ تھا۔ ذرا جو اسے مجھ سے شرم آتی ہو۔
میرے دھیان کے سارے داغے اب اس کی ایک ایک جنبش سے بند گئے تھے۔ پھر وہ تو شاید سو بھی گئی تھی اور میں تمام غصہ اور نفرت بھرے ڈائلاگ دل میں لیے پڑے کا پڑا رہ گیا۔ اب آپ سے کیا پردہ، قسم لے لیں جو ساری رات نیند آئی ہو، رہ کے خوشبخت پہ غصہ آتا رہا تھا۔ اس قدر بےہودہ اور بے شرم لڑکی تھی کہ اتنی بے تکلفی سے کسی مرد ریکٹ چاہے شوہر ہی ہو کے کمرے میں سوئی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ گل کہاں ہو تم گل؟ میں نے 150ویں کروٹ بدلتے ہوئے گل کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر چھم سے ذہن میں خوشبخت کا ہوش ربا سراپا آ گیا۔ میں خود پر نفرین بیچتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے قریب کہیں میری آنکھ لگی تو پھر کسی کے جگانے پر ہی کھلی۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا جو پہلے میرے بالوں میں سرسراتا رہا، پھر وہ ٹھنڈا سا لمس میرے رخسار پر آ ٹھہرا۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بامشکل کھول کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اٹھ جائیں، خالو جان ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا میرا رخسار تھپتھپاتی وہ جیسے پچھلے 6 سالوں سے مجھے ایسے ہی جگاتی آ رہی ہو۔ میں یکٹک اسے دیکھے گیا۔ فیروزی رنگ کے کپڑوں میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے مجھ پر جھکی دمک رہی تھی۔ کیا ہوا، کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ معصومیت سے پوچھا اور سیدھی ہوگی۔ شانوں سے نیچے آتے سیاہ بال کو ابھی اس نے قید نہ کیا تھا۔ یا اللہ، میں چکرا سا گیا۔ وہ بدل گئی تھی یا میں ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ گربہ کشن روز اول والا محاورہ تو میں نے آزمانا تھا، مگر لگتا تھا اس نے بھی کسی سے اچھی خاصی پٹی پڑھ لی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دوپٹے سے بے نیاز متناسب سراپا، ہاف سلیوز میں سے چھلکتی باہیں اٹھائے وہ بالوں میں حسب عادت پونی ڈال رہی تھی، اور میں ہونک سا اس کی بے تکلفیاں دیکھ رہا تھا۔ اٹھ بھی جائیں، پہلے ہی 11 بج چکے ہیں۔ مجھے تو نہیں، البتہ آپ کو ڈانٹ ضرور پڑے گی، ناشتہ تیار کر کے آئی ہوں۔ وہ فارغ ہو کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی میری طرف پلٹی تو میں حواس میں آتے ہوئے بنایا، تمہاری تو دلی خواہش پوری ہو جائے گی مجھے ڈانٹ پڑتے دیکھ کر، اور میرا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مجھے جگانے کی فضول حرکت کیوں کی تم نے؟ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس سے ہارنا تو قطعی نہیں تھا، ورنہ یہ تو مجھے چٹکیوں میں اڑا دے گی۔ دیکھیں، میرا جو فرض ہے میں وہ ضرور ادا کروں گی، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ۔ وہ اطمینان سے کہہ کر بستر پر پڑی چادر تہہ کرنے لگی تو میں دندناتا ہوا اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ نہانے کے دوران بھی مجھے یہی خیال آتا رہا کہ وہ کوئی سازش تیار کر چکی تھی مجھے پھانسنے کے لیے، مگر میں صرف اور صرف گلے روح کا ہوں۔ میں نے قطعیت سے خود کو باور کرایا تھا۔ تو تڑاہ سے وہ آپ جناب پہ آ گئی اور اس کی اس ایک عادت کے بدلنے سے جیسے جنگ و جدل کے تمام مواقع ختم ہو گئے۔ کیا مجال تھی جو وہ چالاک لڑکی ابا جی کے سامنے مجھے اپنا امیج خراب کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتی۔ یہ کیا ہے، سالن پکایا ہے؟ نمک کا نام و نشان نہیں اس میں، ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ کچھ نہ سوجا تو میں نے سالن کا ڈونگا ہی ناگواری سے کہتے ہوئے کھسکا دیا۔ وہ چونکی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ابا چونکے تھے۔ ذرا چکھ کے دیکھیں آپ۔ میں نے انہیں ناراضی سے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے برخوردار، آئندہ سے میں بازار سے کھانا کھا لیا کروں گا۔ ابا جی شاید میری محبت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ ارے نہیں ابا جی، میری خاطر آپ خود کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ قصور تو پکانے والے کا ہے نا۔ میں موم ہوا۔ ادھر ابا جی داڑے، الو کے پٹھے، پتہ تو ہے اچھی طرح کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پھر بھی نمک کی کمی کا رونا۔ سامنے نمک دانی رکھی ہے، خبردار جو ہاں وہاں کے نقص نکالے رزق میں تو۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ میری محبت میں جذباتی ہو کر ہوٹل نہیں جا رہے تھے، بلکہ مجھ پر طنز فرمایا جا رہا تھا۔ جی تو چاہا کھانا چھوڑ کے اٹھ جاؤں، مگر یہ اکلوتے ابا بھی نہ ایک آزمائش کی ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے ایک دن کا کھانا چھوڑا تو اگلے 10 دنوں میں ابا جی مجھے فاقے ہی کرائیں گے، سو میں بددلی سے نمک دانی اٹھا کر سالن میں نمک چھڑکنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں آنکھوں پر بازو درے بیڈ پر دراز گویا سو رہا تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا وہ مجھ پر جھکی ہوئی ہے۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور پھر اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش خوشبو میرے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ تو یہ بات ہے، اندر سے مجھ پہ مرتی ہے۔ تبھی اکیلا پا کے مرد ہوتے ہوئے بھی میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ جانے وہ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے ایک دم سے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا اور اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تو وہ لڑکھڑا کر مجھ پر ہی آ رہی، پھولوں بری
پھولوں بری پچکیلی ڈال تھی یا خوشبوؤں کا ڈھیر؟ خدایا، میں ششدر سا اس کی موہنی صورت دیکھے جا رہا تھا بریکٹ یاد رہے صرف اس وقت موہنی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے حواس درست کرتی سنبھل کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے جیسے ضد کے مارے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ بس رہ گئی ہو؟ ایک جھٹکا اس کے ہاتھ کو دے کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میں نے طنز کیا تو وہ خوشنما آنکھوں میں تخیر بھرے مجھے دیکھتے ہوئے جیسے اب میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیدھی طرح سے دل کی بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوہر ہوں تمہارا، کچھ احساس ہی کر لوں گا، یوں بہانے سے پاس کیوں آتی ہو؟ میرا لب و لہجہ شاید کچھ زیادہ ہی عامیانہ ہو گیا تھا، تب ہی تو ان آنکھوں کے تخیر پر دکھ غالب ہوا اور پھر غصہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مائنڈ یو مسٹر عاذر رحمان، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں ٹھیک سے؟ تکیہ اٹھانے لگی تھی میں اپنا، کیونکہ میں کسی بھی بہانے سے تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرتی، چاہے وہ سونے ہی کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ وہ بے حد تلخ و ترش لہجے میں کہتی گویا مجھے للکار رہی تھی۔ میں نے استحضاء سے ہنکارا بڑھتے ہوئے جیسے اسے اور تپایا۔ اب تک تو جو کچھ ہوا ہے وہ خالو جان کی خواہش تھی، مگر اب جو ہوگا وہ میری ضد ہے عاذر رحمان، اور عورت کی ضد سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی اپنا تکیہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹی اور پلٹ کر کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ ابا جی، دفتن ہی اس خیال سے مجھ پر دہشت اور پھر لرزہ طاری ہو گیا کہ رات کے اس پہر وہ یہ تمام رداد ابا جی کو سنانے گئی تھی، اور جو حال میرا ہونے والا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور ننگے پاؤں ہی اس فتنی کے پیچھے بھاگا۔ دو کر کے سیڑھیاں پھلانگی، 3 دفعہ گرتے ہوئے بچا۔ نیچے پہنچا تو ابا جی لیٹ نائٹ ٹی وی مباحثے میں مگن تھے۔ ایک نظر مجھے دیکھا، پیاس لگ رہی تھی، آج پانی رکھنا یاد نہیں رہا۔ گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے بہانہ بنایا تو انہوں نے دوسری نظر میرے ننگے پیروں پر ڈالی۔ میں سٹپٹایا، پیاس اتنی شدید لگی تھی کہ جوتا پہننا بھی یاد نہیں رہا۔ بیٹا جی، آپ کو پانی کی نہیں برف کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے دماغ پر رکھنے کے لیے۔ وہ مشورے دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں ان کے طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیتا کچن کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی کنگلے کی جیب کی طرح خالی تھا۔ ایسے ہی پانی کی بوتل ہاتھ میں تھام کر بہانے سے گھومتا ہوا ابا جی کا کمرہ اور ڈائننگ روم بھی دیکھ کر آیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یا خدا، میں چکرا سا گیا۔ کیا بات ہے، اب کمرے کا راستہ بھی یاد نہیں آ رہا؟ ابا جی نے جلد یا بدیر میری نقل و حرکت کا نوٹس لے ہی لینا تھا، سو اعلیٰ درجے کے طنز کا باؤنسر پھینکتے ہوئے بولے تو میں نے ماتھے کا پسینہ شرٹ کی آستین سے پونچھا۔ جا رہا ہوں ابا جی، ایسے ہی دروازوں کے لوگ چیک کر رہا تھا۔ اچھا، گزشتہ 26 برسوں میں تو کبھی تمہیں خیال نہیں آیا؟ انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تو میں بے بس ہونے لگا۔ ابا جی سے تو اماں بھی ہار کر واپس پویلین لوٹ گئی تھیں، میں کیا شے تھی؟ مجھے تو یقیناً ابا جی اپنی کم اور کسی مداری کی اولاد یعنی بندر زیادہ سمجھتے تھے، تبھی تو ہر وقت مجھے اپنی ڈگڈگی پر نچاتے رہتے تھے۔ اس سوچ کو سوچتے ہی میں ابا جی سے مزید الجھے بغیر غصہ دباتا اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہنس کم جہاں پاک، اوپر آنے تک 10 مرتبہ میں نے سوچا جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر ساتھ ہی یہ خیال آتا کہ ابا جی یہ لاکھوں حاصل کرنے دیں گے تو نہ؟ انہیں تو جب خوشبخت کے غائب ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ کنوؤں میں بانس ڈلوا دیں گے، بلکہ میرے حلق میں بانس ڈلوا کے ساری حقیقت اگلوا دیں گے۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ مایوسی کے عالم میں یوں ہی گزرتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کے بالمقابل موجود کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ نہیں گھما۔ میرا دماغ گھوم گیا، یعنی وہ فتنہ پرور یہاں موجود تھی جسے میں ننگے پاؤں ایک جہاں میں ڈھونڈ آیا، بلکہ شیر کی کچھاڑ تک سے ہو آیا تھا۔ جی تو چاہا دروازہ دڑو دڑ کے رکھ دوں، مگر پھر جو نیچے وکیل صاحب ٹی وی پر مباحثہ سن رہے تھے ان کے تفتیشی سوالات کا جواب دینا پڑتا، سو اس وقت خون کی گھونٹ پینا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں آیا تو میرا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ گل، میں نے خوشگوار سے سانس بھرتے ہوئے خود کو بستر پر گرایا اور فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے؟ کب سے تمہاری بیل جا رہی ہے؟ فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ اس نے تو جو تواتر سے سوال کیے، پر تھوڑی مزائل داغنے شروع کیے تو میں ہڑبڑا گیا۔
یہی تھا، بس ذرا بزی تھا، میں نے صفائی پیش کی۔ بیڈ روم میں بزی تھے، اس نے بے یقینی سے دہرایا، پھر چیخی، خوشبخت کہاں ہے؟ وہ بھی بیڈ روم میں ہے، میں نے روانی میں کہا۔ آذر، وہ اور زور سے چیخی تو میں ہنسا۔ جیلس کیوں ہوتی ہو؟ فکر مت کرو، آج اس کا کانٹا صاف کر دیا ہے میں نے۔ ہاں، قتل کر ڈالا اسے؟ گل کی لرزتی آواز آئی۔ ابا جی اجازت نہیں دیں گے ورنہ وہ بھی کر ہی ڈالتا، آج میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو بھی گئی۔ اچھا، ایسا کیا کر دیا آج؟ نکال باہر کیا ہے میں نے اسے، روتی ہوئی ننگے پاؤں گئی ہے دوسرے کمرے میں، اب جب دل ہی نہ ملیں تو اس ملاپ کا کیا فائدہ؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو کمال کر دیا تم نے آذر۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ بس جیسے اسے کمرے سے نکالا ہے ایسے ہی گھر سے بھی نکال پھینکو۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ یہیں کسی کونے میں رہنے کی جگہ دے دینا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ بلا کہاں جاتی؟ خبردار آذر، یہ میں طے کروں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے، تم بس اپنی طرف سے اسے فارغ کرو۔ وہ قطعی انداز میں بولی۔ اب اسے کیا بتاتا کہ مجھ سے پہلے وہ مجھے فارغ کر کے جا چکی تھی، مگر اپنی مردانگی کا وقار تو بلند رکھنا ہی تھا نا۔ ہاں، تم فکر مت کرو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، بس یہ ذرا سا ابا جی قابو میں آ جائیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ فوراً ہی مکھن ملائی بن گئی۔ بس اب تم سے جدائی سہی نہیں جاتی آذر، میں جلد از جلد اس گھر میں دلہن بن کے آنا چاہتی ہوں۔ جب سوچتی ہوں کہ وہ کس قدر استحقاق سے تمہارے بیڈ روم میں چلتی پھرتی ہوگی تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ اب اسے کیا بتاتا جیسی حالت میں وہ ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی تھی، میرا اپنا دل سینے میں چک پھیریاں کھاتا رہتا تھا۔ چلو ہنس کم جہاں پاک۔ میں نے گل سے بات ختم کر کے موبائل ایک طرف ڈالا۔ وہاں کی آزمائش ختم ہوئی۔ میں نے سونے کے لیے تکیے میں منہ گھسایا، پھر دفتن ایک لمبی سانس کھینچی۔ یہ خوشبو، ایسی خوشبو خوشبخت کے بالوں سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کی چند لمحوں کی قربت یاد آئی تو ہاتھوں میں جیسے ریشم سرسرانے لگا۔ خش! میں نے تکیہ پرے کر کے اپنے تکیے پر سر رکھا۔ وہ اس کمرے میں آئی ہی اس مشن پر تھی، مجھے ہرانے، مجھے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنے۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے باور کرایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خوشبخت نے سامنے والا کمرہ کیا سنبھالا، میں تو شیر سے ببر شیر ہو گیا۔ گلے روح کو میں نے زیادہ سے زیادہ گھر آنے کی چھوٹ دے دی اور اس نے بھی ابا جی کو پٹانے میں اپنی جان لڑا دی۔ کبھی ابا جی کے لیے دار چینی والی چائے بن رہی ہے تو کبھی پرہیزی سالن، کبھی ان کا پسندیدہ سبزیوں والا پیزا تو کبھی آلو یا میتھی والے پراٹھے۔ ابا جی اس سے بے حد خوش تھے۔ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا میری بیٹی اس قدر سگڑ ہے۔ وہ اس کی بنائی چیزوں کی دل کھول کے تعریف کرتے اور چکھ کے میری طرف بڑھا دیتے۔ اب خدا گواہ ہے کہ وہ پھیکے سیٹھے کھانے ابا جی کو تو پسند آتے ہوں گے، مگر میرے تو حلق میں چھچندر بن کے اٹک جاتے تھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ پھر ابا جی تو خوشبخت کے پکائے کھانوں سے انصاف کرتے اور گل کی کوکنگ میرے حصے آتی۔ اس کا دل رکھنے کو مجھے دل پہ کتنا جبر کرنا پڑتا تھا، یہ خدا ہی جانتا تھا۔ مجھے راہداری میں تنہا پاتے ہی وہ میرے قریب چلی آئی۔ آذر، جلدی کرو نا، کالی سیاہ ہو جاؤں گی میں کچن کی ڈیوٹی دے دے کر۔ وہ رونے کو تھی۔ چلو اسی بہانے کچھ پکانا سیکھ جاؤ گی، میں نے پچکارا تو وہ رونا بھول کے گر آئی۔ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ بنا تو لیتی ہو مگر اس سے پکانا ایک آرٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خوشبخت کی ریسیپیز چوری کر لو، ابھی وقت ہے، پتہ ہے میں بھی اچھا کھانے کا شوقین ہوں۔ فکر مت کرو، تمہیں پریشانی تھی نا کہ خوشبخت کہاں جائے گی بیچاری، تو اسے ہم اپنے کچن میں کھانا پکانے کی نوکری دے دیں گے۔ وہ ٹھٹا لگا کے ہنسی۔ مجھ سے تو اس کا ہر تعلق، ہر رابطہ ختم ہوا، مگر یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کئی دنوں سے الجھا ہوا تو خوشبخت نے ابا جی سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ وہی روٹین ورک، اسی طرح گھر کی دیکھ بھال، ابا جی کے نخرے اٹھانا، البتہ مجھے اس نے دودھ میں سے مکھی کی مانند نکال باہر کیا تھا۔ کبھی جو میری اس کی کانٹے کی لڑائی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوئی تو گھر میں ایک جامد سی خاموشی چھا گئی۔ گلے روح کی آمد بھی اس خاموشی کو توڑ نہ پائی تھی۔ اوفو، تمہیں تو ہر بات سمجھانا پڑتی ہے، بے وقوف۔ گل بگڑی اور پھر آگے ہو کے مجھے سمجھانے لگی کہ خوشبخت سے نجات کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ میرے کپڑوں اور الماری کا ستیہ ناش ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، مگر کوئی پوچھنے بلکہ پوچھنے والا نہ تھا۔
خوشبخت کیا ادھر سے گئی، میرے کمرے کی خوشبختی ہی ساتھ لے گئی۔ گلے روح سے دوبارہ صفائی کروائی مگر ڈسٹ الرجی کی وجہ سے وہ چھینکیں مارتی نکل بھاگی۔ اور یہ کپڑے تہہ کرنا سمیٹنا تو بزرگوں کا کام ہے، میں نہیں کر سکتی۔ لو جی، یعنی اب ابا جی سے کراؤں الماری ٹھیک؟ اور جب بات حد سے بڑی اور میری برداشت سے باہر ہونے لگی تو شرم و حیا سے پر ڈٹھائی غالب آ گئی۔ میں بازو سے جکڑ کے گھسیٹتا ہوا خوشبخت کو کمرے میں لے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے چیخی۔ میں دروازہ لاک کر کے اطمینان سے پلٹا تو وہ ٹھٹکی، پھر بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف۔ اور میں تمہارا شوہر، اس کمرے پر تمہارا بھی اتنا حق ہے جتنا کہ میرا۔ یہ الماری، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ بیڈ شیٹ، یہ کارپٹ، یہ سب تمہارا بھی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے الماری سے جا لگی۔ جانے کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ میں نے ذرا سی بات کی اور تم کمرہ چھوڑ گئیں، مگر ابھی اس کمرے پر سے تمہارا حق ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھ پر سے۔ میں اس کے بالکل سامنے تھا اور وہ میرے بے حد قریب۔ میری ہی مت ماری گئی تھی شاید۔ وہ تو کوئی ساحرہ تھی، بنا منتر پھونکے ہی قابو میں کیے لیتی تھی۔ میں بھی لفظ بھولنے لگا۔ خدا گواہ ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی اس لحاظ سے اچھی نہ لگی تھی، مگر مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صرف اسی کو یوں قریب پا کے مجھے کچھ کیوں ہونے لگتا تھا۔ ابھی صبح ہی تو گلے روح مجھ سے اتنا ہی نزدیک کھڑی تھی۔ اپنی حد میں رہو آذر، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں اس کی حالت سے محظوظ تو کیا ہوتا، مسلسل خود کو اس کے سحر سے نکالنے کے چکر میں تھا۔ تمہیں میرا وجود گوارا نہیں تھا، اس لیے میں چلی گئی تھی یہاں سے۔ خالو جان سے میں کہہ دوں گی یہ شادی نہیں رہ سکتی۔ پھر بھی جب تک تم ان سے یہ سب نہیں کہتی جو کہ تمہیں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، یہ سب تمہارا ہے تو۔ اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ یا خدا، اتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں۔ جی چاہا ان پلکوں کو چوم لوں مگر پھر میں اپنی خواہش پر شرزدہ رہ گیا۔ کتنا کمینہ ہو گیا تھا میں۔ چیری، اور وہ بھی دو، یعنی ایک طرف تو گلے روح اور اب خوشبخت بھی۔ لاحول پڑھتے ہوئے میں نے دانستہ بلکہ بامشکل ہلکا سا کہکہا لگایا۔ تو یہ محترمہ خوشی صاحبہ، اگر جب تک آپ کا یہ حق قائم ہے، یہ الماری آپ کو سیٹ کرنی ہے، بیڈ شیٹ تبدیل کرنی ہے، سارا پھیلاوا سمیٹنا ہے اور ڈسٹنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ کیا مطلب؟ بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے اسے جتایا۔ محبوبہ ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ذرا یہ سب گلے روح سے کراؤ تاکہ اسے بھی مستقبل کی بیوی بننے کی پریکٹس ہو۔ وہ دفتراً اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولی اور وہاں سے ہٹنے لگی، مگر میں نے بھی اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا اور خود دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ دروازہ تب ہی کھلے گا جب یہ کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، میں نے کہا اور اس کے دروازے کی طرف لپکتے ہی دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ ہیو اے گڈ ٹائم، اونچی آواز میں کہتا چابی اچھال کے کیچ کرتا ہنستا ہوا میں نیچے اتر آیا۔ شام تک کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ گلے روح جا چکی تھی۔ میں ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے میں نے احتیاطاً خود پر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ میں کھنکارا، لا حول ولا، وہ کتاب بند کر کے ناگواری سے گویا ہوئے۔ پورا گڑ پڑا ہے یہ واہیات حرکت، کہیں اور نہیں ہو سکتی؟ وہ ابا جی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ میں گڑبڑایا۔ ہاں جی، بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے باپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے طنز کا جوتا بھگو کے مارتے ہوئے آخر میں کھنکار کے میری نقل اتاری۔ لو جی، اب میں جو تیاری کر کے آیا تھا اس پہ تو ابا جی نے پہلے ہی روپ کی اینٹ رکھ دی تھی۔ میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ ابا جی آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی مجھے۔ اچھا جی، پھر وہی طنزیہ انداز۔ مجھے شک سا ہوا، یا تو ابا جی پچھلے جنم میں میری بیوی رہ چکے تھے یا رقیب۔ ابا جی، خوشبخت سے میری شادی سراسر آپ کی خواہش تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم دونوں کے مزاج خیالات کچھ بھی میل نہیں کھاتا، مگر آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ کی اسی ضد اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔
کے نعرے کی وجہ سے آج میرا گھر ٹوٹ رہا ہے ابا جی۔ میں نے بے حد جذباتیت بھری اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ابا جی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غصہ چمکا۔ اس میں بھی تمہارا قصور ہوگا الو کے پٹھے، تم ہی راضی نہیں تھے۔ بس ٹھیک ہے، آپ تو ہیں ہی اسی کے، میں ہی بیوقوف ہوں جو آپ کو اپنا سمجھ کے اپنا دکھ سنانے آ گیا۔ میں ناراضی سے گویا ہوا، تب کہیں جا کے وہ مدھم پڑے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خوشبخت دل سے اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ اس کی عقل مندی کا تو میں شروع سے معترف ہوں۔ انہوں نے سر دنا۔ ابا جی، میں نے بیچارگی کی تصویر بن گیا۔ اچھا آگے بولو۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ تو پھر داد دو اس کے حوصلے کی۔ ان کی زبان پھر پھسلی۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ یہ شادی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ تم بتاؤ برہودار، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بغور مجھے جانچا۔ میں اب کیا کہوں گا؟ مگر مسئلہ تو اس کا ہے، میرا کمرہ چھوڑ کے وہ سامنے والے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ابا جی، میرا خیال ہے کہ وہ کیا خیال ہے تمہارا عاذر؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ ابا جی کی بھڑک میرے تمام خیالات کو بگ سے اڑانے لگی تو میں نے جھبک کر جلدی سے ایک خیال کو تھام ہی لیا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ عاذر؟ ابا جان کی آواز میں ناگواری تھی۔ وہ جو لڑکی اس سے پڑھنے آتی ہے، اس کا ماموں آرمی میں میجر ہے شاید۔ میں نے پوری کہانی بیان بھی نہ کی تھی کہ ابا جی کے ہاتھ میں موجود کتاب اڑتی ہوئی آ کر میرے شانے سے ٹکرائی۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ فضول بکواس کرتے ہو۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یا تم اپنی پسند پر اس کی پسند کا پردہ ڈال رہے ہو؟ ابا جی، میرے حواس ابا جی کے غصے کو دیکھ کر منمنانے لگے۔ میں مت کرو عاذر، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اپنی پاک دامن بیوی پر اس طرح کے الزام لگاتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ اس گھر میں کیا تماشا چل رہا ہے؟ اگر چپ ہوں تو اس کی دی ہوئی قسموں کی وجہ سے، مگر نہ ابھی تک سیدھا کر دیا ہوتا تمہیں میں نے۔ غضب خدا کا، ہیرے جیسی لڑکی اس نکٹو نالائق کے پلے باندھ دی میں نے۔ دل ڈر رہا ہے، اس کے ماں باپ اور خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ متصفانہ ہاتھ مل رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ابا جی میرے اور گلے روح کے افیئر سے واقف تھے۔ اس میجر کا رشتہ آیا تھا، مگر جانتے ہو اس جلی نے تمہیں فوقیت دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کاٹ کے الو ہو تم۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی۔ میں نے تو اس سے کہا بھی تھا کہ ایک بار پھر سے سوچ لیں، مگر اسے اپنی خالہ کی خواہش کا پاس تھا یا پھر اپنے دل کی۔ وہ دکھ میں گرے ہوئے تھے۔ دفع ہو جاؤ انہی لالچی لوگوں کے پاس جو نہ پہلے ہمارے سگے ہوئے تھے اور نہ اب ہوں گے۔ وہ غصے میں پھر سے مجھ پر برسے تو میں نے وہاں سے دوڑ لگانے میں ہی ایک لمحہ نہ لگایا۔ دل کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی، جذباتیت و احساسات پر بے حسی سی طاری تھی۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہا تھا۔ شرم کی بات تھی، گلے روح کی پڑھائی پٹی ابا جی کو سنا کر میں نے شرم ہی کمائی تھی، بلکہ لعنت و ملامت۔ چچا جان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں تھکے ہارے قدموں آج پہلی بار نوک کیے بغیر اندر داخل ہو گیا، مگر راہداری کے سرے پر ہی ٹھٹک گیا۔ وہ گلے روح تھی، میری گل، مگر کس قدر پرائی لگ رہی تھی۔ مجھ سے جی بھر خدمتیں کروا کے بہو بنا لیا اس یتیم مسکین کو۔ تایا جان نے کبھی سگوں جیسا سلوک تو نہیں کیا ہم سے، اور یہ عاذر الو کا پٹھا، ٹخنوں میں عقل ہے اس شخص کی۔ شادی بھی کرا لی زبردستی کی اور پراپرٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ صاف کہا ہے تایا جی نے فون پر، آگ کر دیا ہے اسے، ایک پھٹی کوڑی بھی نہ دیں گے۔ وہ سب غصے بلکہ جلال میں تھی۔ تو تم کیوں دماغ خراب کرتی ہو اپنا؟ دفع کرو، دنیا کا آخری آدمی تھا کیا وہ فتینہ ہی رہ گیا تھا میری ہیرا بیٹی کے لیے۔ یہ چچی جان تھی، میرے منہ پر مجھے بیٹا بیٹا کہتے ان کی زبان نہ تھکی تھی، اور ابھی اگر بیٹی کو جلال آ رہا تھا تو ماں کو بھی غصے میں جلال الدین اکبر لگ رہی تھی۔ میرا دل اور دکھا۔ یقیناً یہ میرے اکلوتے ابا جی کے فون ہی کی کارستانی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پہلے میرے افسانے یہاں پہنچا دیے تھے، یعنی میرے آگ شدہ ہونے کی تازہ ترین رپورٹ یوں پہنچائی تھی کہ جیسے کسی لڑکی کے طلاق شدہ ہونے کی۔ کچھ بھی تھا، خدا نے ان لوگوں کی اصلیت و حقیقت میرے منہ پر جوتے کی صورت مار دی تھی۔ اب بس بھی کرو تم دونوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ پہلے حصے کی مد میں بھائی جان سے 5.5 لاکھ زائد لے چکا تھا، اب وہ کہاں قابو آنے والے تھے؟
چچا جان کی ابھرنے والی آواز نے لمحہ بھر کو مجھے منجمد کر دیا۔ جی تو جہاں ان سب کے سامنے جاؤں اور لعنت ملامت کروں۔ حق ہاں، مگر جو خود لعنت و ملامت کے قابل ہو رہا ہو وہ کسی اور کو کیا احتساب کے کٹہرے میں کھینچے گا۔ مردہ قدموں سے میں وہاں سے لوٹ آیا، کبھی وہاں نہ لوٹنے کے لیے۔ گھر میں ایسی خاموشی پھیلی تھی کہ جیسے اماں کی موت کے وقت تھی۔ ابا جی تو یوں بھی مجھ سے خفا تھے۔ میں نے ان کی لاڈلی پر کیچڑ جو اچھالنے کی حماقت کی تھی، اور ان کی لاڈلی وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس گھر میں کوئی عازر رحمان بھی رہتا ہے۔ سوری ابا جی، ہمت کر کے میں نے پہلا قدم اٹھایا تو معذرت کے در پہ جا کھڑا ہوا۔ ہیں؟ انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے ایک اینک کے اوپر سے مجھے گھورا۔ ابا جی سوری، میں واقعی غلطی پر تھا۔ خوش بخت ویسی ہی ہے جیسے آپ سوچتے ہیں۔ میں پھر اس کی تعریف میں ڈنڈی مار گیا، مگر ابا جی چونکنے والے نہیں تھے۔ اوئے الو دے پتر، سیدھی طرح کہہ نا کہ شرمندہ ہے اپنے کہے پر اور معافی مانگنا چاہتا ہے خوش بخت سے۔ لو جی کر لو گل، لو جی کر لو گل۔ اب یہ میں نے کب کہا؟ میں چکرا گیا۔ ایک تو یہ ابا جی بنا اپنی من مرضی کے مطلب نکالنے انہیں خوب آتے ہیں۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر جیسے مجھے بڑھاوا دینے لگے۔ ہاں ہاں کہو کہ تم بہت شرمندہ ہو، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر مجھے معلوم ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نرم دل، ایک بار کہنے پر ہی تمہیں معاف کر دے گی۔ ابا جی میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا۔ میں نے کھنکارتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے مجھے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ابھی تو فی الحال آپ سے معذرت کرنا تھی۔ میں نے فوراً مسکین لہجہ اپنایا تو وہ بھی رکھائی پر اتر آئے۔ برخودار، فی الحال میں معاف کرنے کے موڈ میں نہیں۔ ہاں اگر خوشی کہے گی تو میں ہو سکتا ہے۔ میں ابا جی کے پاس سے بھی بے نیل و مرام لوٹا۔ خوش بخت تو آج کل بلند بخت بنی ہوئی تھی، ہاتھ ہی نہ آئی تھی۔ ناشتہ کھانا خاموشی سے میرے آگے رکھتی، مگر مجھ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی روادار۔ میرے کمرے کو جب سے اس نے چھوڑا تھا تب سے وہ دوبارہ وہاں نہیں آئی تھی، اور اس کی گواہی میرے بستر کی میلی چادر اور الماری سے ابلتے کپڑے دے رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود اس گھر کے لیے کیا تھا، ایک سکون، ایک پاکیزگی، ایک شاید پیار بھی۔ وہ پیار جو وہ مجھ سے اور ابا سے کرتی تھی۔ اب دیکھیں نا، وہ اس گھر کی نوکرانی تو نہیں تھی، نہ کہ تنخواہ لی اور بدلے میں کام کر دیا۔ وہ تو بڑے مان اور استحقاق کے ساتھ یہاں رہتی اور ہم سب کو سمیٹے رکھتی تھی۔ اور وہ گلے روح، میرا منہ کڑوا ہونے لگا۔ پیسے کے پجاری لوگ، رشتوں کو روپوں میں تولنے والے۔ مجھے خوش بخت کے متعلق سوچتے یکگونا سکون اور واقعی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میری زندگی میں شامل ہے۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھ بے وقوف کو گلے روح کی چال کا شکار بننے سے بچا لیا۔ مگر اب مسئلہ تھا کہ اس گھر کی خوشیاں واپس لانے کا، اور وہ صرف خوش بخت ہی کے دم سے تھیں۔ ابا جی بھی الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ خوش بخت کا راضی ہونا ان کی رضامندی ہے۔ کوئی حل، کوئی راستہ۔ میں سوچ کے تھک گیا کہ کس طرح خوش بخت کے سامنے سرنگوں میں نہ ہونا پڑے اور وہ راضی بھی ہو جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اسے گلے روح کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ شاید ساری عمر یہی بات میرے منہ پر مارتی رہے گی۔ نئی آنے والی ساری فلمیں کیبل پر دیکھ کر ہیرو سے بیوی کو منانے کے طریقے سیکھتا رہا، مگر کام کچھ نہیں بنتا۔ وہ تو جب میں نے آفس جانے کے لیے الماری کا پٹ کھولا تو جلدی میں تھا، مگر اندر موجود الٹے سیدھے ٹھونسے گئے کپڑوں کو شاید مجھ سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ سب ابل کر مجھ پر آ رہے۔ اوفو! میں نے ان سب کپڑوں کو گود میں اٹھا کر بستر پر پھینکا تو ہاتھ میں پکڑی جرابیں بھی ساتھ ہی اس ڈھیر میں کھو گئیں۔ رومال کو کیا خاک تلاشتا میں میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ یعنی کہ حد ہو گئی تھی، شادی شدہ ہو کر بھی میں کیسی مسکینوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ خوش بخت! خوش بخت! دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ مجھے کون سا کسی کا ڈر پڑا تھا۔ ابا جی کو میں فیکٹری جاتے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہے؟ سیڑھیوں کے کونے پر اس کی ہفا سی شکل نظر آئی۔ اوپر آؤ ذرا، میں کچن دیکھ رہی ہوں، اس نے دکھائی سے کہا۔ اوپر آؤ، یہاں بھی تمہارے دیکھنے کو بہت کچھ پڑا ہے۔ میں نے غصے کو تھپکتے ہوئے تنزن کہا تو وہ لہجے بھر کچھ سوچنے کے بعد سیڑھیاں چڑھ آئی۔ اندر آؤ۔ میں کمرے میں گھسا، وہ دہلیز پر رکی۔ یہی بتا دے جو بتانا ہے۔
ایک تو آفس سے دیر ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے نخرے میں پلٹا اور اسے کلائی سے تھام کر تقریباً کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ آذر، وہ خفا ہوئی، اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ رومانس کرنے نہیں لایا ہوں تمہیں۔ کمرے کا حال دیکھو ذرا، اب چاہے ناراض ہو مگر ہو تو میری بیوی نا، ٹھیک کرو اس حالت کو۔ اس سے بڑھ کر میں نے روب جمایا تو وہ پوری آنکھیں کھول کے مجھے یا شاید میری ڈٹھائی کو دیکھ کے رہ گئی۔ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آیا؟ فرینچ میں بات کر رہا ہوں میں۔ اس کی خاموشی نے مجھے شعرانہ روب جمانے کا حوصلہ بخشا تھا۔ تب اس نے تقریباً ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور دانت پیستے ہوئے بولی، بیوی ہوں، نوکرانی نہیں، جو ہر بری بلی کے بعد بھی منہ اٹھا کے کام پہ چلی آؤں گی۔ او ہو واہ! مجھے اس کے تیکھے انداز نے مزہ دیا۔ میری یوں چٹخارا بڑھنے پر وہ اور غصے میں آئی۔ میرا اس نوکری کا کوئی موڈ نہیں ہے، سمجھے؟ غصے کے عالم میں وہ تڑاک پر اتر آئی۔ یعنی اب مجھے محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے چٹکیوں میں اڑانے والی پہلے والی خوش بخت لوٹ رہی تھی۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، میں نے مزے سے کہا۔ میرے سارے حقوق و فرائض کی بات مت کرنا، وہ پھنکاری۔ اب جیسی فضول باتیں میں اس سے کر چکا تھا، اگر وہ میرا شوہر فرض کریں ہوتی تو اس رات ایک تھپڑ تو مجھے ضرور مار چکی ہوتی۔ یہ سب یعنی دانت پیسنا، تل ملانا اور پھنکارنا وغیرہ تو اب اس کا شرعی حق ہو گیا تھا۔ دیکھو، میں نے مصلحانہ انداز اپنانے کی کوشش کی مگر اس نے میری مصالحت پر رولا پھیرتے ہوئے میری بات کاٹی۔ دیکھ ہی رہی ہوں اتنے ماہ سے، پتہ نہیں کیا سوچ کے شادی کر لی تم سے۔ اس کی بات پر میں فطری طور پر تل ملایا۔ کیوں، تمہارے نزدیک میرے اندر کوئی خوبی نہیں؟ اس نے اپنی فارم میں آتے ہوئے طنزاً مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اسی انداز میں بولی، جواب محفوظ ہے۔ اف! میرا حوصلہ تو یوں بھی کمال کا نہ تھا، فوراً مٹھیاں بھینچ لیں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ تم میں بڑی اعلیٰ و عرفاں خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اور میں نے سر کے بل کھڑے ہو کے ہاں کی تھی۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو سراسر ٹھیک سمجھتی ہو۔ آخر میں بے بسی سے کہتا ڈھیلا پڑ گیا تو وہ پھر سے متحیر سی پوری آنکھیں کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ جی تو نہ جانے کیا کیا چاہا مگر فی الحال مجھے پتا تھا اس جی کی کوئی بات نہیں ماننا جب تک ہیڈ کوارٹر سے معافی کے آرڈر نہیں مل جاتے۔ جھوٹ مت بولو آذر۔ وہ مدھم پڑی تھی۔ میرے افیئر سے کون سی ناواقف تھی وہ؟ بے وقوف ہوں جو جھوٹ بولوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ احتیاطاً تھام کر اپنی طرف کھینچا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کافی عقل مند تھی۔ اور وہ جو تم دنتناتے ہوئے آئے تھے شادی سے انکار کرنے میرے پاس، وہ شاید تمہارے خوشی کے حواس کام نہیں کر رہے تھے تمہارے۔ وہ استحضاء سے کہتی مجھے یاد دلا رہی تھی۔ اب مجھے اللہ پاک کی مصلحت سمجھ نہیں آتی کہ بعض معاملات میں اس نے عورتوں خاص طور پر بیوی کی یادداشت اتنی اچھی کیوں بنائی ہے، خصوصاً شوہر کی کئی غلط سلط باتیں یاد رکھنے کے لیے۔ وہ تو اس لیے کہ شاید تم اپنے دل کی بات بتا دو، مگر نہ جی، تم نے تو ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ میں نے ایک کہی تو تم نے دو۔ جس طرح تختہ دار پر چڑھنے والے انداز میں تم نے شادی کی تھی، میری مردانہ انا گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں، جانتی ہوں آج کل تمہیں ایک عدد کام والی کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے میرے اوندے سیدھے ہوتے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ جس طرح کی فضول باتیں تم نے کہی تھیں وہ میری زنانہ انا کو بھی گوارا نہیں تھا آذر رحمان۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں اور آنسو تو بے بسی کی علامت ہوا کرتے ہیں نہ ہار کی۔ ہے تو بڑی کمینی سی بات مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہی تو، میں نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا قریب کیا اور معصومیت سے بولا، اب اگر میں یہ سب تم سے کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں کام والی افورڈ نہیں کر سکتا، مگر اتنے کام کی کام والی مجھے کہاں سے ملے گی؟ کیوں، وہ کولی فلاور گوبھی کا پھول کہاں گیا؟ اس نے سیدھے سباؤ میری زندگی کے سب سے ویک پوائنٹ یعنی گلے رخ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے لگا جیسے میری رنگت بدلی ہو، مگر مرد خصوصاً شوہر ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے۔ بھائی، اگر یہ لڑکیاں مردوں کو دھوکے نہ دیں تو انہیں اپنی نیک خصلت بیویوں کی قدر کیسے معلوم ہو؟ واہ، کیا سونے میں تولنے والی بات کی ہے میں نے۔ اپنی سوچ پر میں خود ہی جھوما، پھر شوہی سے بولا، وہ تو کسی اور کے لنچ یا ڈنر میں کام آئے گی۔ اس کے ساتھ افیئر چلا کے تھک گئے ہو؟
اس نے پہلی پہلی اس قربت کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش سی خوشبو میرے حواس پر سوار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دھکیل کے الماری سے لگایا تو اس نے فی الفور اپنے شانوں پر دھرے میرے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ اصول کی بات ہے، میری شادی سے پہلے والی زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں، اور نہ میری ان باتوں پر تم گرفت کر سکتی ہو۔ میں نے اطمینان سے اپنا اصولی موقف بیان کیا تو وہ چٹکی۔ اندھی بہری نہیں ہوں میں، شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک دیکھتی اور سنتی رہی ہوں میں سب کچھ۔ تو کیا اب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں تم سے؟ اب کی بار واقعی مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ بھائی کیا تھی آخر وہ؟ بس اللہ نے تھوڑی سی شکل ہی اچھی دی تھی، اس پر اطراتی نہیں تھکتی تھی۔ حد ہو گئی یعنی، مانگو گے بھی تو نہیں دوں گی۔ وہ بھی میرے ہی انداز میں بولی تو میں نے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے لفظوں میں اسے گیٹ آؤٹ ہو جانے کا اشارہ کیا، اور وہ کہاں شرمندہ ہونے والوں میں سے تھی۔ بڑے فاتحانہ انداز میں کمرے سے گئی اور میں الماری میں مکہ مار کے رہ گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ پھر رات تک ہاتھ سے ٹیسیں اٹھتی رہیں، ذہن کا ابال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حد ہوگی، شوہر حضرات بیویوں کی نظر بچا کے تو کیا کھلے عام بھی 3-4 چکر چلائے رکھتے تھے، اور بیویوں کی کیا مجال تھی جو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھ بھی لیتی، اور ایک یہ ٹیڑھی کھیر اور ٹیڑھی پسلی جو میرے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ ساری رات میں سرد آہیں بھر بھر کے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کرتا رہا۔ میں اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی سا محسوس کرنے لگا تھا۔ گو اس روز کے بعد میرے آفس سے آنے کے پہلے وہ نہ صرف کمرے کی صفائی کر دیتی بلکہ میرے کپڑے طے کر کے الماری میں ترتیب سے رکھتی، اور جن کی ضرورت ہوتی وہ پریس کر کے لٹکا دیتی۔ نہ ابا مجھ سے بات کرتے تھے اور نہ وہ۔ ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ خود جملے بازی کرتے، قصے سناتے، اور میں سر جھکائے کھانا کھاتے کرتا رہتا۔ ابا جی بھی اللہ معاف کرے بڑے ہی غدار نکلے تھے۔ اماں کے مرنے کے بعد اکلوتے بیٹے کا دکھ نہ بٹایا، بہو کی ناز برداریاں خوب کیں۔ اماں، میری پیاری اماں، ابا کو تو ضرور ہی چھوڑتی، مگر مجھے چھوڑ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مانا کہ میں نے گلے روح سے افیئر چلا کے غلطی کی تھی، مگر وہی توجہ جو اس نے مجھے دی تھی مجھے گھر سے ملی ہوتی (اہم) تو پھر میرا پہلا افیئر خوش بخت ہی کے ساتھ ہونا تھا۔ اب یہ تو کوئی عقل مند ہو تو سمجھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر سردیوں کی طویل اکیلی راتیں، لیکن اب میں مزید جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کب تک ایسے زندگی گزرے گی؟ میرے پاس تو ابھی 3 چانس اور ہیں، دیکھنا تڑپتی رہے گی۔ میری سوچیں بہت منفکانہ ہو رہی تھیں مگر چین کہیں نہیں تھا۔ چلو کہ جشن بہارا دیکھیں، چلو کہ پھولوں کے ساتھ کھیلیں، چلو کہ خیام کی ربائی کا کوئی مصرع ہی گنگنائیں، کہ اس زمیں پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ امر نہیں ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہے۔ حیران ہوگے نا آپ بھی کہ میرا ذوق اتنا اعلیٰ کب سے ہو گیا؟ جی جناب، میں تو پہلے ہی کہتا تھا گنی میسنی، اندر ہی اندر مجھ پر مرنے والی اور اوپر سے نخرے دکھانے والی۔ ویلنٹائن ڈے پر سرخ گلابوں کے گلدستے کے ساتھ میرے تکیے کے بالکل پاس رکھے خوبصورت کارڈ پر سجے یہ الفاظ اس کی ہار کا واضح ثبوت ہیں، اور سب سے خوبصورت الفاظ تو بالکل آخر میں لکھے گئے جو میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کیے۔ جی ہاں، آپ کی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی، خوش بخت۔ میرے دل میں تو محبت کا ایک دریا بلکہ سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں جمپ لگا کے بستر سے اترا اور فریش ہونے واش روم کی طرف بھاگا۔ یہ موقع میں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آذر رحمان، تم نے میرے دل کو جس طرح آزار پہنچایا ہے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم گلے روح میں انٹرسٹڈ تھے، اس کے باوجود میرے دل کے مکین بنے رہے کہ دل پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا، مگر جو الفاظ تم نے مجھے کہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے خود کو بارہا سمجھایا، دل کو بہلایا تھا، ذرا پہچانے دو صاحب کو اچھی طرح، اگر کسی طرح پلٹے ہی ہیں میری طرف تو کوئی آفر تو دیں۔ یہ کیا کلائی پکڑی اور گھسیٹ کے لے گئے۔ ڈائننگ پہ ناشتہ لگاتے ہوئے وہاں رکھے سرخ گلابوں کا گلدستہ اور دلکش شیر سے سجا کارڈ اٹھاتے مجھے پل بھر کو بھی دھیان نہیں آیا تھا کہ یہ آذر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ باڑ میں جائے سارا غصہ، سارے بدلے، ساری عمر پڑی ہے یہ لڑائیاں لڑنے کو، بعد میں فرصت سے پوچھوں گی سب۔ میرا دل جھوم اٹھا۔ آج ویلنٹائن ڈے تھا۔ ابا جی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔
بھائی آج اگر ملنا ہی تھا تو ذرا خلیہ تو ڈنگ کا ہونا چاہیے تھا نا، کیا سمجھے؟ خدا کسی کو اکلوتی اولاد نہ دے۔ بھائی بڑا ذلیل و خوار کرتی ہے بندے کو۔ 4 بچے ہوں، بندہ کسی کو کہنے جوگا تو ہو کہ 2 اگر برے ہیں تو 2 اچھے بھی ہیں، مگر میرے پاس تو بس ایک ہی بیوقوف سی اولاد ہے، عاذر رحمان۔ اپنی طرف سے تو بہت ہوشیار اور ذہین بننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ جتنی بھی کوشش کر لے ابا جی تو میں ہی ہوں۔ اتنی نیک خصلت لڑکی سے بیاہا مگر اسے بھی ہاتھوں سے گنوا رہا تھا، گدھا۔ مگر وہ باپ ہی کیا جو اپنے بچے کی زندگی کے سکھ اور آرام کا خیال نہ کرے۔ دنوں میں پڑی پہ لے آیا ہوں صاحبزادے کو۔ اب پتہ چلا ہے کہ اسے اچھی بیوی صرف خوشبخت ہی ہو سکتی ہے، مگر پھر خوشبخت بھی اینٹ کی۔ بھائی انا تو سب ہی میں ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ گھر کا ماحول دیکھ رہے تھے نا آپ بھی، کس قدر ویران اور کبھی مصنوعی قہقہوں سے گونجتا۔ پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر یہ ہوا کہ ویلنٹائن کا کارڈ بیوی کو ملا اور ایک شوہر کو، ساتھ میں سرخ پھولوں کے گلدستے۔ ہاں ہاں، اور ابھی باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ دونوں آج لنچ ہوٹل میں کریں گے، جہاں میں نے تحفتاً ان کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کروا رکھی تھیں۔ آج ان دونوں کے چہروں پر حقیقی زندگی اور اصل خوشی دیکھ کر میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ اوہو، آپ لوگ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں؟ یعنی مجھے ان کارڈز اور پھولوں کے متعلق کس نے بتایا؟ بھائی کبھی کبھی بچوں کے درمیان بڑوں کو پل بن جانا چاہیے، ایسی چھوٹی موٹی بے ایمانیوں کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ بس اب ایک ہی فکر ہے کہ وہ دونوں بیوقوف ایک دوسرے سے پھولوں اور کارڈز کا ذکر نہ کریں۔ بھائی لکھائی سے تو میں ہی پکڑا جاؤں گا نا، کیا سمجھے؟ ان ننھے چوزوں کو سمجھانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اسی لیے تو میں کہتا تھا کہ جناب کی یہ شادی ہو کر رہے گی۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے عزیز لسنرز، یہ کہانی تو اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔